خواتین و حضرات السلام علیکم۔ پاکستان بننے کے فوری بعد قومی ترانے کے بارے میں حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ 14 جنوری 1948 کو ریڈیو پاکستان کے قابل احترام زید بخاری نے یہ تجویز بھی دی کہ سورہ فاتحہ کو قومی ترانہ قرار دے دیا جائے۔ انہی دنوں میں جنوبی افریقہ میں مقیم ایک مسلمان تاجر اے آر غنی نے پیشکش کی کہ وہ پاکستان کا قومی ترانہ لکھنے اور اس کی دھن بنانے والے کو 5,000 روپے انعام دیں گے، جو اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی۔ 2 جون 1948 کو حکومت پاکستان نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ 14 جولائی 1949 کو وزیر مواصلات سردار عبدالرب نشتر کی زیر صدارت اجلاس میں قومی ترانے کے لیے پیش کی گئی دھنوں اور نظموں کا جائزہ لینے کے لیے 2 کمیٹیاں بنائی گئیں۔ اس بات پر اتفاق ہوا کہ قومی ترانے کا انتخاب کرتے وقت شاعری، زبان، بحر، دھن اور موسیقیت میں مسلم قوم کی روایات کا خیال رکھا جائے۔ 21 اگست 1949 کو ترانے کے لیے ممتاز موسیقار احمد غلام علی چھاگلا کی تیار کردہ دھن منظور کر لی گئی۔ احمد غلام علی چھاگلا نے نہ صرف مشرقی اور مغربی موسیقی کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی تھی، بلکہ وہ ان دونوں میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ ان کی ترتیب کی ہوئی دھن کو ریڈیو پاکستان میں بہرام رستم جی نے اپنے پیانو پر بجا کر ریکارڈ کیا۔ اس کا دورانیہ 80 سیکنڈ کا تھا اور اسے بجانے میں 21 آلات موسیقی اور ساز استعمال کیے گئے۔ 30 جنوری 1950 کو جب انڈونیشیا کے صدر سکورنو پہلی سربراہ مملکت کی حیثیت سے پاکستان تشریف لائے تو اس موقع پر پاکستان کا کوئی قومی ترانہ نہیں تھا، مگر اس کے 2 ماہ بعد جب شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی کے پاکستان کے دورے کا فیصلہ ہوا تو قومی ترانے کے لیے بنائی جانے والی کمیٹی پر زور دیا گیا کہ وہ فوری طور پر قومی ترانے کے بارے میں سفارشات پیش کریں۔ وقت کم ہونے کی وجہ سے قومی ترانے کے بول نہ لکھے جا سکے، اسی لیے 1 مارچ 1950 کو شاہ ایران پاکستان آئے تو پہلی بار سرکاری طور پر بحریہ کے بینڈ نے وارنٹ آفیسر عبدالغفور کی قیادت میں کراچی ایئرپورٹ پر قومی ترانے کو غلام علی چھاگلا کی تیار کردہ صرف دھن بجائی، لیکن پاکستان کی مرکزی کابینہ نے اس دھن کی باقاعدہ منظوری 2 جنوری 1954 کو دی۔ بدقسمتی سے اس کے خالق جناب چھاگلا یہ دن نہ دیکھ سکے۔ وہ 11 ماہ قبل 5 فروری 1953 کو وفات پا چکے تھے۔ منظور شدہ دھن پر ترانہ لکھوانے کے لیے اس کے گراموفون ریکارڈ ملک کے تمام اہم شعراء کو بھجوائے گئے۔ ہر رات ریڈیو پر اسے نشر بھی کیا جاتا تھا تاکہ شاعر اس پر بول لکھ سکے۔ قومی ترانہ کمیٹی کو کل 723 ترانے موصول ہوئے۔ کمیٹی کو حفیظ جلندری، حکیم احمد شجاع اور زید بخاری کے لکھے ہوئے ترانے سب سے زیادہ پسند آئے۔ زید بخاری نے حفیظ صاحب سے کہا کہ ان کے اور حفیظ صاحب کے بند ملا کر ترانہ بنا لیا جائے، لیکن حفیظ جلندری نے اس تجویز کو ماننے سے معذرت کر لی۔ بالآخر 4 اگست 1954 کو مرکزی کابینہ نے جناب حفیظ جلندری کے ترانے کو پاکستان کے قومی ترانے کے طور پر منظور کر لیا۔ حفیظ جلندری نہ صرف بہت اچھے شاعر تھے بلکہ اپنی پر اثر آواز کی وجہ سے مشہور تھے۔ قومی ترانہ انہوں نے اپنی آواز میں بھی گایا۔ پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، نشان عزم عالی شان لرز پاکستان، مرکز یقین شاد باد۔ بیگم خورشید حفیظ کا کہنا ہے کہ حفیظ جلندری 3 ماہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کمرے میں بند رہے، کاغذ لکھ لکھ کر پھاڑتے رہے۔ میں نے حفیظ جلندری صاحب کے بارے میں پاکستان کے نامور شاعر اور ادیب اور اپنے انتہائی قابل احترام دوست امجد اسلام امجد صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا، جلندری صاحب نے جو الفاظ استعمال کیا ہیں اور جس طرح اس کی جو موسیقی کا جو ایک زیرو بم کے کہنا چاہیے، اس کے ساتھ میچنگ الفاظ جن کے معنی بھی اور جن کی ساؤنڈ بھی دونوں کے دونوں میچ کرتے ہوں، بہت ہی خوش اسلوبی سے انہوں نے اس میں جڑے ہیں
اور بلا شبہ ویسے حفیظ صاحب کا چونکہ میوزک کا ان کا بہت اچھا کان تھا تو میوزک پر ان کی گرفت بہت اچھی تھی. شاعر تو بہت بڑے تھے ہی, یہ سارے پاکستان بھی وہ کہلاتے ہیں. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلیکشن ان کے ترانے کی جو ہے وہ بالکل صحیح تھی. اور میں نے باقی ترانوں کو بھی دیکھا ہے, مجھے کوئی بھی ان کے قریب اس کی ہوا کو بھی چھوتا نظر نہیں آتا. تو میرے خیال میں حفیظ صاحب کا یہ ترانہ بلا شبہ ان کے فنی کمال کا ایک ہمیشہ زندہ رہنے والا ثبوت ہے. بالآخر 1954 کو پاکستان کا قومی ترانہ وجود میں آیا. حکومت پاکستان نے حفیظ جلندری کو ہلال امتیاز اور صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا. دوسری طرف قومی ترانے کے دھن بنانے والے احمد غلام علی چھاگلا کو بعد از وفات 1997 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا. میں ذاتی طور پر غلام علی چھاگلا کے صاحبزادے عبد الخالق چھاگلا صاحب جو آج کل کراچی میں رہائش پذیر ہیں کا ممنون ہوں کہ میرے رابطہ کرنے پر انہوں نے نہ صرف اپنے والد صاحب اور خاندان کے بارے میں تفصیلات فراہم کی بلکہ مفید معلومات اور یادگار تصاویر بھی مہیا کی. محترم احمد علی چھاگلا کی اہلیہ قمر النساء چھاگلا اور بیٹے عبد الخالق نے ترانے کے جملہ حقوق حکومت پاکستان کو عنایت کر دیے. عبد الخالق چھاگلا نے مجھے یہ بھی بتایا کہ بنیادی طور پر چھاگلا صاحب کو ایوارڈ دینے کا اعلان محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں کیا گیا. یہ ایوارڈ عبد الخالق چھاگلا نے ان دنوں امریکہ میں سکونت پذیر ہونے کی وجہ سے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے سے وصول کیا. اس ترانے کی شاعری، موسیقی اور ہمارے قومی ترانے کا دوسرے ملکوں کے قومی ترانوں سے موازنہ کرتے ہوئے محترم امجد اسلام امجد کہتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شخص اپنے قومی ترانے کے بارے میں بہت زیادہ ایموشنل بھی ہوتا ہے اور اس کی جذباتی وابستگی بھی ہوتی ہے. لیکن میں اپنے مطالعے کے مطابق اور جو دنیا میں ترانے میں نے سنے ہیں اور ترانوں کے بارے میں ان کی کمپوزیشن کے بارے میں جتنا کچھ میں نے پڑھا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ترانہ جو ہے یہ دنیا کے چند منتخب ترین ترانوں میں سے ایک اس کو شمار کیا جانا چاہیے. اس لیے کہ جو اس کی دھن ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں جو پہلے سے بنائی گئی تھی اس میں سے جس طرح بول فٹ کیے گئے اور یہ بول جو ہیں وہ صرف بھرتی کے لیے نہیں ہیں, جگہ سپیس جو ہے کور نہیں کر رہے بلکہ ان کا ہر لفظ جو ہے وہ ایک اپنے اندر ایک جہان معنی رکھتا ہے. اور جوں یہ لائنیں آگے بڑھتی ہیں اور جوں اس کا میوزک آگے بڑھتا ہے اب یوں سمجھیے کہ جو ایک ایموشنل چارج ہوتا ہے انسان کے اندر اس میں بھی گریجولی ایک اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے. اور جو ہم ایک 1.25 منٹ کے ترانے میں اب یوں کہہ لیجئے 70-80 سیکنڈ کے اندر ہم سب ایک ایسی جذباتی فضا سے گزرتے ہیں جو ہمارے کانوں کو بھی اچھی لگتی ہے, جو ہمارے جو ایک لٹریری ذوق ہے اس کو بھی اچھی لگتی ہے اور جو ہمارے جذبات کو بھی مہمیز کرتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ترانہ جو ہے ہر اعتبار سے ایک مکمل ترین اور بہت خوبصورت ترانہ ہے. قومی ترانے میں کل 15 مصرے ہیں. اسے ممتاز گلوکاروں شمیم بانو, کوکب جہاں, رشیدہ بیگم, نجم آرا, نسیم شاہین, احمد رشدی, زوار حسین, اختر عباس, غلام دستگیر, انور ظہیر اور اختر وسیع علی کی آوازوں میں ریکارڈ کیا گیا. یہ ترانہ 13 اگست 1954 کو پہلی مرتبہ ریڈیو پاکستان سے نشر کیا گیا. 4 اگست 1955 کو حکومت پاکستان نے ترانے کے حقوق حفیظ جلندری صاحب سے خرید لیے. پاکستانی قومی ترانے کے کچھ نقاد یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ترانہ مجموعی طور پر فارسی زبان میں ہے اور اس میں اردو زبان کا شاہدی کو لفظ شامل ہے. میں نے سوچا کہ اس موضوع پر بھی محترم امجد اسلام امجد سے مستند رائے شاید ہی کوئی اور دے سکے. دیکھیں جہاں تک ترانے کی زبان اور اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ان میں فارسی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ غالب تو ضرور ہے, لیکن یہ کہنا بڑی میں سمجھتا ہوں جہالت کی بات ہے کہ یہ اس کے سارے الفاظ جو ہیں وہ فارسی کے ہیں. اس لیے کہ اردو زبان کا اپنی الفاظ جو ہیں وہ کون سے ہیں اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں. ظاہر ہے اردو زبان میں مختلف زبانوں کے جن میں زیادہ الفاظ عربی اور فارسی کے ہیں, ٹرکش کے ہیں, ہندی کے ہیں, انہی کا مجموعہ یہ زبان ہے. تو جب بھی ہم اردو میں کوئی تحریر لکھیں گے تو بنیادی طور پر وہ ایسے الفاظ ہوں گے جن کی جو بنیاد کہہ لیجئے یا جن کا شجرہ جو ہے وہ کسی اور زبان سے جا
ملتا ہوگا. تو یہ کوئی میں سمجھتا ہوں نہ اعتراض کی بات ہے نہ تانے کی بات ہے, اور عام طور پر اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بہت جس کو کہنا چاہیے نا کہ افطرا پردازی کے انداز میں کی جاتی ہیں. ہمارے دوست عابد علی بیگ ہیں لندن میں آج کل, انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے قومی ترانے کے حوالے سے کیسے یہ بنا, اور اس میں اس سوال کو بھی انہوں نے بہت اچھی طرح سے ایڈریس کیا ہے کہ یہ ایک بڑی مجہول قسم کی بات ہے جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. پھر انہوں نے ایک سوال بھی بڑا دلچسپ کیا کہ اچھا اگر مان لیا جائے کہ یہ فارسی کا ترانہ ہے تو اس میں کوئی ایسا لفظ بتائیں جو اس میں استعمال ہوا ہو جو اس ترانے سے پہلے اردو زبان میں استعمال نہ ہو چکا ہو ایک سے زیادہ مرتبہ اور بار بار. تو گویا اب وہ اردو کا لفظ ہے, آیا بے شک فارسی سے ہوگا مگر وہ اردو کا لفظ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعتراض جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک بڑا جاہلانہ اعتراض ہے اور غلط بھی ہے, اور اس طرح کی باتوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آزاد کشمیر کا ترانہ وطن ہمارا آزاد کشمیر بھی حفیظ جلندری نے لکھا. یاد رہے کہ بھارت نے رابندر ناتھ ٹیگور کا لکھا ہوا ترانہ جن من گن 24 جنوری 1950 کو ہی اختیار کر لیا تھا. بنیادی طور پر یہ ترانہ بنگالی زبان میں تھا جسے بعد میں سنسکرت میں تبدیل کیا گیا. یہ پہلی بار 27 دسمبر 1911 میں کانگریس کے کلکتہ سیشن میں گایا گیا تھا. بنگلہ دیش نے بھی اپنے قیام کے فوراً بعد 1971 میں رابندر ناتھ ٹیگور کا ہی 1905 اور 6 کا لکھا ہوا امار شونار بانگلہ, جس کا مطلب ہے میرا سنہرا بنگال, قومی ترانے کے طور پر اختیار کر لیا. سری لنکا کا قومی ترانہ بھی رابندر ناتھ ٹیگور کی نظم پر مبنی ہے. کئی ملکوں کے ترانے ایک سے زیادہ زبان میں ہیں, مثلاً بیلجیم, سوئٹزرلینڈ, جنوبی افریقہ اور کینیڈا. کینیڈا کا ترانہ تو پنجابی زبان سمیت کئی زبانوں میں گایا جاتا ہے. آخر میں اپنے ہم وطنوں سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ جب بھی کسی ملک کا ترانہ بجایا جاتا ہے تو اس ملک کے شہری پورے جوش و جذبے سے اپنے ترانے میں ہم نوا ہو جاتے ہیں. مگر میرا یہ مشاہدہ ہے کہ زیادہ تر پاکستانی اپنا ترانہ سنتے وقت ترانے کے ساتھ گنگناتے بھی نہیں. آئیے عہد کریں کہ جب اور جہاں بھی پاکستان کا ترانہ ہمیں سنائی دے گا, ہم نہ صرف اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں گے بلکہ ترانے میں فخریہ طور پر اپنی آواز شامل کر کے اس ملک کے ترانے کو سچی اپنائیت اور عزت دیں گے. پاکستان پائندہ باد. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے اور جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے.